بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین، سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زہد کے متعلق بات ہو رہی تھی اور گزشتہ درسوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ زہد قلت اور کمی کو کہتے ہیں۔ جو بندہ آخرت کے لیے جنت کی طلب میں دنیا کی قلت کو برداشت کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو زاہد کہتے ہیں، اور کوئی بندہ اس وقت تک زاہد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 6 باتوں میں زہد اختیار نہ کرے۔ ایک تو مال کے متعلق اور حسن سے زہد اختیار کرے، تیسرا عہدوں سے زہد اختیار کرے، اور چوتھا لوگوں سے زہد اختیار کرے، پانچواں اور خواہشات نفس سے زہد اختیار کرے، اور چھٹی چیز سوائے اللہ کے تمام چیزوں سے زہد اختیار کرے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ زہد کی قسمیں 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو حرام سے زہد، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ حرام سے زہد اختیار کرے۔ دوسری چیز شبہات سے زہد، جو چیز کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس سے زہد اختیار کریں۔ اور تیسری چیز فضولیات سے، جو بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو، چاہے وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، بول چال میں ہو، میل ملاقات میں ہو، اور دیکھنے میں ہو یا گفتگو میں ہو، غرض کہ ہر چیز میں جو بھی فضول ہے تو اس سے آدمی زہد اختیار کرے، یہ زہد کی قسمیں ہیں۔ اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں پر ٹھیر کر دیے تھے، لیکن آپ نے کوئی شاہانہ زندگی اس دنیا میں آپ نے نہیں گزاری، بلکہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ فرشتہ آیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ادب سے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو یہ خصوصی حکم دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے، اور وہ فرشتہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا اور آج کے بعد پھر کبھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو وہ کیا حکم ہے خود آپ اس کی زبان سے سنیں۔ فرشتہ آگے بڑھا، سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا اختیار دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو میں بادشاہ اور رسول دونوں بنا دوں، یا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اللہ کے بندے رسول تو آپ پہلے ہی سے تھے، تو گویا کہ یہ اختیار کہ اگر آپ ہاں کہہ دیں تو آپ کو بادشاہ میں بنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت جبریل نے کہا تواضعا لربک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیے،
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل عبد الرسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ اور رسول بننا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اوتیت خزائن الارض، اللہ رب العالمین نے مجھے زمین کے خزانے عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر زہد کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتا، یا اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رزق عطا فرما کہ جس سے جسم اور روح کا تعلق برقرار رہے، یعنی کہ کھا کر زندہ رہے بس، اور اس سے زیادہ آل محمد کے لیے رزق نہیں چاہیے۔ اور یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، یا اللہ آل محمد کا رزق برابر برابر کر دے، یعنی جو کچھ آیا کھائے پیے ختم ہو گیا، کوئی بچا کر رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی حضرت زبیر ابن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرزند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے سال 1.5 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے، اور کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے ہوں گے۔ کہا بیٹے کتنا کھاتے پیتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ 3 چاند ہم دیکھ لیتے، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ وہ سن کر سہم گئے، کہا فما کان قوتکم فیہا، ان 3 مہینوں میں کیا کھا کر آپ زندہ رہتے تھے؟ آپ لوگ زندہ کیسے رہ پاتے تھے؟ کہا الا الاسودین، صرف 2 چیزوں پر ہی ہمارا گزارا ہوتا، ایک تو التمر والماء، کھجور کھاتے اور پانی پیتے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز ہمارے گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ 2 3 مہینے گزر جاتے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی۔ اور خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجتمع علی مادبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادامین قط، اللہ کی قسم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن اکٹھا نہیں ہوئے، اور آج جب تک 4-5 سالن ہو تو تب تک ہم کو کھانا حلق سے نیچے نہیں ہوتا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا نقیا حتی لقی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ اور فرماتی ہے کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر من یومین متتابعین، کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو مسلسل 2 دن جو کی روٹی نہیں ملتی تھی، جو کی روٹی 2 دن نہیں ملتی تھی میرے محترم دوستو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کا، سخاوت کا عالم یہ تھا کہ دوسروں کے اوپر آپ علیہ السلام جواہر لٹاتے تھے اور خود جو کھاتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کی خیرات کا عالم یہ تھا کہ جنگ فتح مکہ کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں اللہ کے رسول جنگ حنین میں بہت اونٹ بکریاں آئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے، اور مانگا تو اور 100 اونٹ دیے، اور
اور مانگا تو اور 100 اونٹ دیے. ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 اونٹ دیے, اور ان کے ایک اور بیٹے یزید ابن ابی سفیان کو 200 اونٹ دیے. حضرت اور کئی اس طرح کے جو لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹنیاں ان کو عطا فرمائی. اور ایک مرتبہ ایک بدو آیا, آ کر کہنے لگا کہ آتینی مما آتاک اللہ بھی, اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک جتنی بھی بکریاں ہیں وہ سب تیری. ہزاروں بکریوں کا ریوڑ وہ ہاں کر اپنے گھر لے کر گیا اور کہنے لگا کہ لوگ اسلام قبول کر لو تو فائدے میں رہو گے. اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سقی اس کائنات کے اندر کسی کو نہیں دیکھا. یہ آپ کے خیرات کا عالم ہے. لیکن گھر کا عالم یہ تھا کہ کھانے کے لیے جو کہ روٹی تک بھی میسر نہیں تھی, سونے کے لیے صحیح طور پر بستر نہیں تھا, چٹائی پر جو کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی اس پر آرام کرتے. ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام کر رہے تھے, اور وہ چٹائی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. ان میں سے جو ریت کی کنکریاں تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں گڑی ہوئی تھی. اتنے میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرتنا لاتخذنا لک وطعا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے یہ گدا تیار کرتے. یہ گدا کیا اس کی حیثیت ہے؟ ہم کتنے کتنے گدوں پر سوتے ہیں, اتنے موٹے گدوں پر ہم سوتے ہیں, لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گدے پر آرام نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا, اس کو دنیا قرار دیا, کہا مالی ولد دنیا, مجھے دنیا سے مطلب ہی کیا ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها, میرا اس دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ کوئی گھوڑا سوار وہ سفر کرتے ہوئے تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے, اور پھر وہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ کر اس درخت کے سائے کو چھوڑ دیتا ہے. تو جتنا ایک مسافر کا کسی درخت کے سائے سے جتنا تعلق ہو سکتا ہے تو اتنا ہی تعلق میرا اس دنیا سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد کا عالم تھا. عالم یہ تھا کہ بھوکے ہوتے اور بھوک کی وجہ سے آپ کے زبان مبارک سے آواز نہیں نکل سکتی. ایک مرتبہ بھوک سے پریشان ہوئے, دوپہر کا وقت تھا, مسجد میں آ گئے, دیکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی مسجد میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا من الذی اخرجاکما من بیوتکما, قال الجوع یا رسول اللہ. پوچھا کہ اے میرے پیارو اس وقت آپ لوگ مسجد میں کیوں تشریف لے کر آئے, کس چیز نے تم کو اس وقت تمہارے گھروں سے نکالا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا. کیا ہم کو کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی موقع آیا ہے کہ گھر سے بھوک کے تکلیف برداشت نہ کر کے آدمی گھر سے باہر نکلا؟ اور یہ کون؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فوالذی اخرجاکما من بیوتکما ہی التی اخرجتنی من بیتی. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جس چیز نے تم کو مجبور کر کے تمہارے گھروں سے نکالا اسی چیز نے مجھے بھی مجبور کر کے اپنے گھر سے نکالا. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلتے ہیں. تو ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے, ان کی بیوی سے پوچھا اینا ابن ام کی, آپ کے شوہر کدھر گئے, آپ کے چچرے بھائی کدھر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ راہ لیستعذب لنا الماء, ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے. اتنے میں وہ صحابی بھی آ گئے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخین کو دیکھ کر کہا اللہ کی قسم آج جتنے مکرم و معزز مہمان میرے گھر آئے ہیں اس طرح کے مہمان کسی کے گھر آج تک نہیں آئے ہوں۔ پھر انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور کچھ جو کی روٹیاں پکائی اور لا کر سالن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، روٹیاں لا کر رکھی اور پھر کچھ تازہ کھجوریں جو کہ پکی ہوئی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، وہ بھی توڑ کر دھلا کر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کو کھایا، اس گوشت کے سالن کو کھایا اور صاحبین نے کھایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے وہ تازہ کھجوریں کھائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک لقمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک لقمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ تک آپ نے اٹھایا، پھر آپ علیہ السلام نے اسے واپس رکھ دیا۔ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں کھانا تناول نہیں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دے دو تو 2 روٹیاں اور کچھ گوشت کا سالن میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں روانہ کرو، اللہ کی قسم میں 2 دن سے بھوکا ہوں لیکن میری بچی کے گھر میں 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گھر کی حالت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں کھائیں، گوشت کا شوربہ کھایا اور سالن روٹی کھائی، اور پھر فرمایا اللہ لتسألن عن هذه النعم یوم القیامہ، اللہ کی قسم ان نعمتوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن تم ضرور پوچھے جاؤ۔ اخرجتکم الجوع من بیوتکم ثم لم ترجعوا حتی اصبتم هذه النعم، کہ تم کو بھوک نے پریشان کر کے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا تھا، واپس ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، کل قیامت کے دن اس کا حساب تم کو دینا پڑے۔ میرے محترم دوستو، ہم کو تو گوشت کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے، تو ہم کون سی نعمتوں کا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے؟ میرے محترم دوستو، عالم یہ ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جاتی۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے اور سارے عرب کے جو مشرکین تھے انہوں نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام نے خندقیں کھودی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے پیٹ دکھائے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم اتنے بھوکے ہیں کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ پیٹ پر پتھر اس لیے عرب باندھتے تھے کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آدمی جھک جاتا ہے تھوڑا سا، تو اپنے آپ کو ٹائٹ رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ اس کی کمر سیدھی رہے اور وہ جھکے نہیں، اور کمزوری کا احساس ہے لوگوں کو نہ ہونے پائے، اس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی، اپنے پیٹ دکھائے، اتنے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بہت بڑی چٹان خندق کے درمیان آ گئی، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین توڑنے سے قاصر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لیا، اپنے کندھے سے چادر نکالی، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر اس پر جو ضرب لگائی، وہ چٹان یہ ریت کے ٹیلے میں تبدیل ہو کر رہ گئی اور اس سے چنگاریاں نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چنگاریوں کی روشنی میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا جسے میری امت کے لوگ فتح کریں۔ یہ منظر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اپنے آنکھوں پر قابو نہیں پا سکے کہ
کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بھوکے کہ دو دو پتھر پیٹ پر بندھے ہوئے ہیں. جا کر بیوی سے کہا کہ میں نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھیں اس پر ضبط نہیں کر سکی اور میں اشکبار ہو گیا ہوں. گھر میں کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دو. انہوں نے کہا کہ بھئی تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں اور یہ بکری کا بچہ بندھا ہوا ہے, ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. کہا بکری کا بچہ میں ذبح کر دیتا ہوں اور تم اس جو کو پیس کر تم روٹی تیار کرنا, میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں. وہ گئے, جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا تو ایمتن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا آپ کے اور آپ کے ایک دو ساتھیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے, آپ تشریف لے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, لوگوں اے خندق والو, تمہارے لیے جابر نے کھانے کی دعوت کی ہے, تم تمام جابر کے گھر چلو. 800,000 آدمی, ان میں یہ اعلان ہو گیا. حضرت جابر کے ہاتھ پیر پھول گئے, پریشان ہو گئے, دوڑتے ہوئے بیوی کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے بیگم غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا ہوئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا کھانا ہے, آپ اور آپ کے ساتھ ایک دو صحابی تشریف لے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہل خندق میں اعلان کر دیا, وہ سارے کے سارے ادھر آ رہے ہیں. ہماری بیویاں ہوتی ہیں تو بیلن لے کر پیچھے پڑ جاتی ہیں, لیکن وہ اللہ والیاں تھیں. لیکن وہ کیا تھی؟ اللہ والیاں تھیں. کہا کہہ دیا تھا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا کھانا ہے؟ کہا ہاں کہہ دیا تھا. کہا پھر ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے, وہ کھانا جانے, ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس آٹے کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن گرایا اور اس سالن کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن گرایا. اور پھر حضرت جابر کی بیوی سے کہا کہ تم 8-10 عورتوں کو اور بلا لو. روٹیاں پکنے لگیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے گئے, کھاتے گئے, آتے گئے, کھاتے گئے. پورا مدینہ کھا پی کر آباد ہو گیا, لیکن سالن جتنا تھا وہ برابر رہا, روٹیاں جتنی تھیں وہ برابر رہی. میرے محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا, بلا کر کہا جابر یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اصحاب الناس جو لوگوں کو بھوک نے تڑپا دیا تھا, تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے صحابہ, میرے ساتھی, میرا کلمہ پڑھنے والے بھوکے رہیں اور میں کھاؤں, تو اس لیے میں نے بھی ان کو شریک کر دیا. میرے محترم دوستو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تھا. آپ علیہ السلام کی زندگی تھی. آپ علیہ السلام نے اس دنیا میں رہتے ہوئے زاہدانہ زندگی گزاری. آپ علیہ السلام کے اقوال و کردار میں کوئی فرق نہیں تھا, جو کہا وہ کر کے دکھایا. میرے محترم دوستو, اور عالم یہ تھا کہ دنیا سے جب رخصت ہوئے تو دنیا نام کی کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی. جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا. وفات سے 3 دن پہلے اماں عائشہ سے پوچھا, عائشہ گھر میں کوئی سونا چاندی کی چیز تو نہیں ہے؟ کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے. کہا پھر بھی دیکھو, تلاش کرو. وہ پورا گھر جھاڑ کر انہوں نے دیکھا تو ان کو 5-6 دینار کہیں سے مل گئے, جو کہ رکھ کر وہ بھول گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیے کہ اللہ کے رسول یہ سونے کے سکے میرے پاس پڑے ہوئے تھے, میں بھول گئی, پتہ نہیں کیا کب کے یہ رکھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اسے لیا, کہا اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کو شکل کیسے دکھا سکتا ہے اگر اس کی موت اس حال میں آ جائے کہ یہ سونا اس کے گھر میں پڑا ہوا ہو. فرمایا عائشہ اسے ابھی فوراً سے پیش کر, اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم صدقہ و خیرات. اور جس صبح آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر کی بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں جلانے کے لیے تیل تک بھی میسر نہیں تھا, چراغ جلانے کے لیے. گھر میں اندھیرا تھا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس پڑوس میں گئی, جا کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہے, گھر میں جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے,
تھوڑا سا تیل دے دیں تاکہ آج کا چراغ جل جائے، تاکہ اگر ہم کو کہیں سے اور آ جائے گا تیل تو تمہارا قرض تم کو چکا دیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، اس بے سر و سامانی کے ساتھ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک بھی میسر نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام کی جو زرع تھی 30 سا کھجوروں کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی تھی، اور آپ علیہ السلام اس دنیا سے مکمل زاہدانہ زندگی بسر کرتے ہوئے اور اپنے بعد آنے والے دنیا کے اپنے امت کے جتنے بھی دعات ہیں ان تمام کو زہد کا، تقوی کا سبق دیتے ہوئے آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ آدمی کو زہد کیسے پیدا ہوگا؟ اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان۔ آدمی کہتا ہے یہ جائیداد میری، یہ گھر میرا، یہ دکان میرا، یہ مکان میرا، یہ فلاں میرا، فلاں میرا۔ تو میرے محترم دوستو، باپ بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے بچوں سے ڈاکٹر کو لے کر آؤ، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو نہیں لاتے، وکیل کو لے کر آتے کہ بھئی یہ جائیداد جو ہے یہ آپ کے مرنے کے بعد یہ کسے کسے ملے گی، پہلے یہ بنامہ تو تیار کر لو، ڈاکٹر کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ دنیا کون کرتا ہے غم، ٹوٹتے ہی یہ دم، کر دیا انتظام آخری آخر۔ اور سانس ٹوٹتے ہی نہ تو گھر ہمارا ہے، نہ تو بیوی ہمارے، نہ تو بچے ہمارے، نہ تو کوئی چیز دنیا میں۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے آدمی ننگا پیدا ہوا تھا، بس چند گز کا سفید کفن وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اس کے علاوہ دنیا نام کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ بات اچھی طریقے سے جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل و تماشا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچپنا جو ہوتا ہے آدمی کا کھیل کود میں گزرتا ہے۔ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کے والدین کتنے، ہمارے بچے بھی جب کھیلتے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں کو کتنے پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں، ان کے ذہنوں میں کوئی رنج، کوئی غم نہیں ہوتا، ان کو بس کھیل تماشے کی ہی فکر رہتی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور زینت، جوانی آتی ہے تو انسان ٹھاٹ باٹ اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لڑکیاں مجھ پر فدا ہوں، عورتیں مجھ پر فدا ہوں۔ عورتیں ہوں تو وہ بھی بن سنور کر نکلتی ہیں اور بن ٹھنتی ہیں تاکہ دوسرے وہ مجھے دیکھ کر آہیں بھرے اور وہ میرے حسن کے قصیدے گائے۔ اور جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو وہ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بوڑھا جیسے جیسے ہوتا جاتا ہے مال کی حرص زیادہ ہوتی جاتی ہے، مال کی حرص زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یشیب الانسان یشاب ما هو اثنین، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک الحرص والعمل۔ ایک تو حرص، یہ گھر ہے تو بچوں کے لیے کتنے، 4 بچے ہیں تو 4 گھر میں ان کے لیے رکھ کر جاؤں، 3 بیٹیاں ہیں 3 بیٹیوں کے لیے بھی کیا ہے ان کی بھی دنیا آباد کر کے جاؤں۔ غرض کے آدمی وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد کی زیادتی چاہتا ہے، اور دنیا میں وہ ایسی چیزیں جو کہ اس کے لیے اس کے دل کے اندر فخر پیدا کرنے والی ہیں ان کو کمانے میں وہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ پھر کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دے کر کہا بارش ہوتی ہے تو فصل لہلہانے لگتی ہے، کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ثم یکون مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کسان آگے بڑھتا ہے اور اسے کاٹ دیتا ہے، دانے الگ کر دیتا ہے، اور جو اس کا گھاس پھوس ہے وہ الگ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چورا چورا ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو بالکل دنیاوی زندگی بھی ایسے ہی ہے، انسان
जवान बचपने से फिर जवानी में आता है, जवानी से फिर बूढ़ा होता है, बूढ़े से फिर मर जाता है, और फिर उसके बाद मरने के बाद उसके साथ इस दुनिया में कोई नहीं होता, सिर्फ उसके अमाल और उसका रब्बुल आलमीन होगा जो कि उसके अमाल का हिसाब लेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान अगर इस बात का यकीन हो जाए उसे कि ये दुनिया मुझे छोड़ कर जाना है, और जो दुनिया आने वाली है, ये तो आदमी जिस तरह कोई किसी होटल में दो चार दिन के लिए ठहरता है, दुनियावी ज़िंदगी एक सराय है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। लेकिन ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। लेकिन वो जो ज़िंदगी आने वाली है वो सदा की ज़िंदगी है। अगर नेमतें मिलती हैं, जन्नत मिलती है, तो सदा जन्नती, जिसमें कोई रंज व गम नहीं। अगर अल्लाह ना करे कोई जहन्नम में चला गया, तो फिर वो तो मौत को चिल्लाएगा, मौत को तड़पेगा, लेकिन मौत उसे नहीं आती। और जहन्नम के अजाब से अल्लाह ताला हमें और हर मुसलमान को अल्लाह ताला महफूज़ मामून। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान को अगर ये यकीन हो जाए कि ये दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा कायम रहने वाली है, तो अगर वो जब ये यकीन उसके दिल के अंदर पैदा होता है, तो दुनिया चाहे उसकी बर्बाद हो जाए, लेकिन वो आखिरत को आबाद करने की फ़िक्र में लगा रहता है। जब ये चीज़ उसके दिल के अंदर आ जाए, ये और यही ये ईमान है। हम जो 6 बातों पर ईमान लाते हैं, 6 बातें कौन सी? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। आखिरत के दिन पर कि दुनिया से मुझे जाना है और मुझे हमेशा की ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी है, तो उसमें मुझे कदम रखना है। जब ये इंसान को यकीन हो जाए, तो फिर ज़ुहद खुद ब खुद उसके अंदर पैदा होने लगता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, अक्सर हमारा नफ्स हमको ये तसल्ली देता है, अभी तो तू जवान है, अभी तो तेरे सर के बाल काले हैं, अभी तो तू बूढ़ा नहीं हुआ, अभी तो तेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, अभी तो तू जवान है, और अभी तो तेरी, अगर आदमी बूढ़ा भी हो जाए, कहता है जिस्म तो बूढ़ा हो गया लेकिन अरमान तो जवान है। तो जो जवानी का जो नशा है, उसे दे देकर उसे ऐसी जगह पर उसे मरवाता है कि जहाँ के आदमी सोच भी नहीं सकता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये यकीन दुनिया की अदम सबाती का और अपनी मौत का और आखिरत की ज़िंदगी की हमेशगी का अगर ये यकीन पैदा हो जाए, तो फिर ज़ुहद के रास्ते पर चलना इंसान के लिए आसान होता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान अगर इस बात पर ईमान और यकीन रख ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को नसीहत किया, वालम अन्नमा असाबक लम यकुन लियुख्तियक व अन्नमा अख्ताक लम यकुन लियुसीबक। जो चीज़ तुम्हें मिली है वो इसीलिए मिली है कि वो तुम्हारे ही लिए बनी थी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए थी। जो तुमको मिली है वो तुमको कभी चूकने वाली नहीं थी। जो चूक गई वो इसलिए चूकी कि वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। लिकई ला तासो अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम। कोई चीज़ मिलती है तो उस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उस पर रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहो कुल लन युसीबुना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हमको वही चीज़ मिलती है जो कि अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिख रखा है। इंसान जिस वक्त इस पर यकीन रखता है कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में जो रिज़्क़ लिखा है उसे इस कायनात के अंदर कोई छीन नहीं सकता। और एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रिज़्क़ु रजुली लअशद्दु लहु तलबन मिन मौतिही। इंसान का जो रिज़्क़ है उसके मौत से कहीं ज़्यादा उसके पीछे लगा रहता है। जिस तरह हमारी मौत हमारे पीछे लगी हुई होती है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा जो रिज़्क़ है वो हमारे पीछे लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने जिस रिज़्क़ को जो हुक्म दिया है कि फ़लाँ बंदे को तुझे जाना है, उसके मुँह तक पहुँचना है, वो पहुँच कर ही रहेगा। अरबी का मक़ौला है कि अन्नसीबु युसीबु वलो काना तहतल जबलैन। नसीब में अगर है तो 2 पहाड़ों के दरमियान भी कोई चीज़ है तो वो तुम्हारे मुँह तक पहुँचेगी। वन्नसीबु ला युसीबु वलो काना तहतल शफ़तैन।
اگر نصیب میں نہیں ہے تو دونوں ہونٹوں کے درمیان بھی کوئی چیز ہو تو تمہارے منہ کے اندر وہ جا نہیں سکتی۔ کتنے لوگ ہیں منہ تک لقمہ اٹھاتے ہیں، کوئی بری خبر آ جاتی ہے تو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ میرا رزق مجھے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے لکھ رکھا ہے وہ چیز مجھے ملنی ہے، تو تب اگر یہ یقین اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ چیز اس کے زہد کے لیے معاون بنتی ہے اور اس کا دل کے اندر وہ زہد پیدا کرتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کر لے کہ میں اگر حرص بھی کروں گا تو مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ چوری بھی کروں گا تو وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارے رزق ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، چوری کرو گے تو بھی وہی ملے گا، محنت کرو گے تو بھی وہی ملے گا، تو پھر چوری کیوں کرے؟ دھوکے سے کماؤ تب بھی وہ اتنا ہی ملے گا، اور محنت سے کماؤ تب بھی اتنا ہی ملے گا، حرام سے بھی کماؤ تو اتنا ہی ملے گا، حلال سے بھی کماؤ تو اتنا ہی ملے گا، تو پھر حرام پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، انسان اگر اس بات کا یقین اس کے دل میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے لکھا ہے تو وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، چاہے میں حرص بھی کروں گا تو مجھے اتنا ہی ملے گا، تو پھر وہ حرص پر نہیں جائے گا، حرام پر نہیں جائے گا، بلکہ وہ حلال پر اکتفا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ مجھے اتنا عطا فرما حلال کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں اور مجھے سوائے تیری ذات کے اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے محترم دوست، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین کر لے کہ اگر میں زہد اختیار کروں گا تو یہ جو میرا زہد ہے، میرے پاس جو رزق آ رہا ہے اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نہ بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو قسمت میں لکھ رکھا ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی۔ کتنا بھی آپ دنیا نہ بھی لینا چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چیز آپ کی قسمت میں لکھ رکھی ہے وہ چیز آپ کو مل کر رہے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور آج الحمدللہ یہ موضوع مکمل ہو گیا کہ زہد جو ہے وہ ہے آخرت کے لیے انسان دنیا کی تنگی اور ترشی کو برداشت کرے، اور مال میں حرام مال سے زہد اختیار کرے، حرام عورتوں سے زہد اختیار کرے، اور دنیا کے عہدوں سے زہد اختیار کرے، لوگوں سے زہد اختیار کرے، خواہشات نفسانی سے زہد اختیار کرے، اور سوائے اللہ کے تمام لوگوں سے زہد اختیار کرے، اور حرام سے زہد اختیار کرے، اور شبہات سے زہد اختیار کرے، اور اسی طرح فضولیات سے زہد اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ آئیڈیل ہستی ہیں، تو ہر زندگی کے ہر معاملے میں بالخصوص زہد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اگر ہم یہ ساری کی ساری چیزیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی زہد کی نعمت عطا فرمائے گا، زہد کیا اللہ رب العالمین زہد کی دولت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، حرام سے بچا لے، سوائے اس کے اور کسی کا ہم کو محتاج نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے حال پر رحم فرمائے، جن کے بھی والدین حیات ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ دین و ایمان کے توفیق کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمی نصیب فرمائے۔ ہمارے سلطان بھائی ان کا بچے کا چھوٹا 5 سال کا معصوم بچہ ہے تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی علت ہے اور جو بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور اس کے والدین کو اللہ رب العالمین چین و سکون نصیب فرمائے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ
دائمی نصیب فرمائے، مقروضوں کے قرضوں کو دور کرے اور ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے، ظالموں کو تباہ و برباد کرے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کی توفیق دے۔ اس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام۔